السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوق عکاظ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے بارے میں عبد الرحمن العامری کی روایت آپ پڑھ آئے ہیں، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے کبیر میں مدرک بن منیب العامری سے اپنے باپ اور دادا کے واسطے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ مدرک نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور فرما رہے تھے، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، دونوں جہانوں میں نجات پا جاؤ گے۔ یہ سن کر کسی نے حضور کے رخ انور پر تھوکنا شروع کر دیا، کسی نے مٹھی میں مٹی بھر کر اس پیکر نور پر پھینکنی شروع کر دی اور بعض لوگ گالیاں بکنے لگے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ پس ایک بچی پانی کا پیالہ لے آئی۔ حضور نے اپنے رخ انور کو اور اپنے ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا، اے میری بیٹی، اپنے باپ کے بارے میں یہ اندیشہ مت کرو کہ اس کو کوئی مغلوب کر لے گا یا کوئی رسوا کرے گا۔ میں نے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے پیارے رسول کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے۔ عامر بن سلمہ الحنفی، جو نبی رحمت کی زندگی کے آخری ایام میں مشرف با اسلام ہوا اور بنو حنیفہ قبیلے کا ایک فرد تھا، اس نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتار 3 سال دیکھا کہ حضور عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کی منڈی میں تشریف لاتے اور ہمیں اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، نیز ہمیں فرماتے کہ میرا دفاع کرو یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں، اور اس کے بدلے میں حضور ہمیں جنت کا مژدہ سناتے۔ پس نہ حضور کی دعوت کو ہم نے قبول کیا اور نہ کبھی کوئی خوبصورت جواب دیا، بلکہ ہم حضور کے ساتھ بڑی درستی سے پیش آتے، پھر بھی حضور حلم کا مظاہرہ فرماتے۔ عامر کہتے ہیں کہ میں اپنے وطن حج کر کے واپس گیا تو مجھے ہودہ بن علی نے کہا، اس سفر حج کی کوئی خاص خبر سناؤ۔ میں نے کہا، وہاں میں نے ایک قریشی کو دیکھا جو باری باری سب قبیلوں کے پاس جاتا اور انہیں اللہ تعالی وحدہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا اور ان سے یہ مطالبہ کرتا کہ دشمنوں سے وہ اس کا دفاع کریں تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ ہودہ نے کہا، وہ قریش کے کس خاندان سے ہے؟ میں نے کہا، نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ خاندان بن مطلب سے۔ ہودہ نے پوچھا، کیا وہ محمد بن عبد المطلب تو نہیں؟ میں نے کہا، ہاں بالکل وہی ہیں۔ ہودہ نے کہا، اس کا دین یہاں تک ان قریب غالب آ جائے گا۔ میں نے حیرت سے کہا، یہاں تک؟ اس نے کہا، بلکہ اس سے بھی آگے۔ پھر دوسرے سال میں نے حج کیا اور جب واپس آیا تو ہودہ نے مجھ سے پوچھا، اس شخص کی کوئی بات سناؤ۔ میں نے کہا، باخدا جس طرح گزشتہ سال اسے دیکھا تھا ایسا ہی اب بھی اسے دیکھا ہے۔ پھر تیسرے سال میں جب حج کے لیے گیا اور یہ آخری زیارت تھی جو مجھے نصیب ہوئی، تو اب حالات بالکل بدل گئے تھے۔ اب اس کی دعوت کی بڑی شان تھی، جگہ جگہ اس کا چرچا تھا۔ علامہ ابن کثیر موسیٰ بن عقبہ سے روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 سال ہر حج کے موقع پر دور دراز سے آئے ہوئے قبائل عرب کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے اور ہر قبیلے کے رئیس اور شریف آدمی سے گفتگو فرماتے۔ حضور کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رئیسوں اور شرفاء کو فرماتے، میں تم میں سے کسی کو کسی چیز پر ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا، جو دعوت میں دیتا ہوں جس کو وہ پسند آ جائے بے شک اسے قبول کر لے، اور جسے پسند نہ آئے میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میری دعوت ضرور قبول کرے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مشرکین میرے قتل کے جو منصوبے بنا رہے ہیں ان سے میرا دفاع کرو، یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دعوت کا یہ سلسلہ 16 سال تک جاری رہا، لیکن ان قبائل میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی قوم اس کو ہم سے زیادہ سمجھتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ شخص ہماری اصلاح کر سکتا ہے جس نے اپنی قوم کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دیا ہے اور انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ ان ظاہری بے ہم نکامیوں کے باوجود، دشمنوں کی ایذا رسانی اور گری ہوئی حرکتوں کے باوصف، حضور اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کے ذرا روادار نہ ہوئے، بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ عزم میں مزید پختگی آ گئی ہے۔ ادائے فرض کا احساس پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے اور اپنے مالک حقیقی کے نام کو بلند کرنے کا شوق روز افزوں ہے۔ ان قبائل کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور انہوں نے جس طرح تند و تلخ جواب دیے، ان کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے تاکہ ان مشکل اور حوصلہ شکن حالات میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کی وسعت اور ادائے فرض میں حضور کے راہوار شوق کی جولانیوں کا قائرین کو کچھ اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش پاک کو خضر راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتایا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔